अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो दोस्तों आज हम रीड करेंगे नावल तू इश्क तू जुनून की आखिरी एपिसोड। कल तो मेहमान आ गए थे जिसकी वजह से मेरा इरादा तो था कि 150 पेजेस तक मैं करूँगी लेकिन नहीं कर सकी। तो आज इंशाल्लाह हमसे जितने भी लॉन्ग हो सके हम लास्ट एपिसोड कंप्लीट कर ही देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की एपिसोड तो इश्क तो जुनून आखिरी एपिसोड। तहरीर अरीज शाह। वो इसके सामने हारने को तैयार था लेकिन इससे पहले वो इससे अपनी मोहब्बत में पागल देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि वो इसकी मोहब्बत में किस हद तक जा सकती है, वो इसकी मोहब्बत में क्या कर सकती है। वो परिया का होने को तैयार था मगर पहले वो तो इसकी हो जाए। दानिशा को जानना था कि परिया दानिश की मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत है या इसमें भी इश्क शामिल है, क्योंकि मोहब्बत में ज़िद नहीं होती। ज़िद, जुनून, दीवानगी तो इश्क की निशानियां हैं। जैसा इश्क पर वो परिया से करता था वो परिया से वैसा इश्क चाहता भी था। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो महरिश दरवाजे पर ही रुक कर घर को देखने लगी। ये घर इसके घर जितना बड़ा तो नहीं था लेकिन इसके घर के अंदर हर तरह की आज़ाइश मौजूद थी। मैं जानता हूँ ये घर तुम्हारी शाना तो हरगिज़ नहीं है। तुम कहाँ महलों की रानी और कहाँ ये छोटा सा घर, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए यही है। और वैसे भी तुम्हें मुकम्मल इजाज़त है, तुम जब चाहे मुझसे तलाक़ का मुतालबा कर सकती हो। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे बाबा को इन लोगों से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। आप बार बार तलाक़ की बात क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, आपके काबिल हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं जब चाहे आपसे तलाक़ ले सकती हूँ। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके इतने बड़े एहसान के बाद आपसे इस तरह का कोई मुतालबा करूँगी? दाऊद, ज़िंदगी को लेकर मेरे ख़यालात बहुत अलग थे। मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान समझ रही थी। मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी मेरे इशारों पर चलेगी, लेकिन कब ये मुझे अपने इशारों पर चलाने लगी मुझे पता नहीं चला। आज मैंने आपको इस दुनिया के सबसे कमज़ोर लड़की महसूस कर रही हूँ। आज मैं अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रही हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती। सोचती हूँ अगर आज आप मेरे साथ ना होते तो न जाने कि ज़िंदगी मेरे साथ क्या खेल खेलती। आज अल्लाह ने मुझे वो आईना दिखाया है जिसमें मुझे अपना आप में मौजूद खामियों का एहसास हो गया है। मुझे अपने अंदर हर तरह की बुराई नज़र आने लगी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। मैं ना तो अच्छी बेटी बन सकी और ना ही अच्छी बहन, ना ही खुदा की अच्छी बंदी, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने अपना रहम मुझ पर बनाए रखा। मैं इसके किस रहम का शुक्रिया अदा करूँ। इसने कभी मुझे ठुकराया नहीं, इसने हमेशा मुझे थाम कर रखा। आज शायद मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती, सब कुछ ख़त्म हो जाता। वो लोग सिर्फ दौलत के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर मेरे साथ ना जाने क्या करने वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आप जैसे नेक इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेजकर मुझे एक बार फिर से नई ज़िंदगी दे दी। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं सारे रास्ते ये सोचती आई हूँ कि ना जाने आगे जाकर मेरी ज़िंदगी क्या होगी। मैंने यही सोचा था कि मैं आपसे कह दूंगी कि आप मुझे छोड़कर कभी भी दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपने आप में इतनी हिम्मत महसूस नहीं कर रही। इस वक्त आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप जब चाहे दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए मुझे मत छोड़िएगा, क्योंकि आपने सारे ख़ानदान के खिलाफ जाकर मुझे अपना नाम दिया है। अगर आपने मुझसे अपना नाम छीन लिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलाम बनकर रहूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे इस रिश्ते से आज़ाद मत कीजिएगा। ये वो रिश्ता है जिसके बाद मुझे मेरा भाई मिल गया। मैं कभी अपने और दानिश के रिश्ते को महसूस नहीं कर पाई, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरे भाई का रिश्ता कितना खूबसूरत है। आपकी मेरी ज़िंदगी में आ जाने के बाद मुझे मेरे भाई का रिश्ता नसीब हुआ है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये रिश्ता मत छीनिएगा। आज मेरे पास भाई के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं सारी ज़िंदगी आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन बस करो महरिश, क्या क्या बोले जा रही हो यार। मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम इस घर में रिलैक्स होकर रहो, इस घर को अपना समझो, लेकिन तुमने तो ना जाने मेरी बातों का क्या मतलब निकाल लिया। और हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो हम नहीं करते, बल्कि ये सब करने वाली वो ज़ात है। और मैं जानता हूँ तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अल्लाह की रज़ा शामिल है।
مجھے تمہارے ساتھ اس تعلق کو نبھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ کی رضا سمجھ کر ہمیشہ اس تعلق کو مضبوط بنانے کی کوشش کروں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں مجھ جیسے انسان کبھی بھی تمہاری پسند نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی میرا ایک تلخ ماضی ہے اور میں اپنے سے جڑے کسی نئی رشتے سے اپنا ماضی چھپا نہیں سکتا۔ میرے ساتھ اس رشتے کو نبھانے کے لیے تمہیں میرے بارے میں سب کچھ جاننا ہوگا مہرش۔ جس طرح تم اس رشتے کو قبول کر کے میرے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہو، اسی طرح سے میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ پتا ہو، کیونکہ اس کے بعد ہی میں اور تم ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکیں گے۔ سچ کہوں تو میں تھک چکا ہوں ایک بے رنگ زندگی گزارتے ہوئے۔ میری بھی خواہش ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، اور آگے بڑھنا بھی چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد تم اس تعلق کو نبھانا چاہو گی یا نہیں۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ جب تک تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پتا چلے گا، تم اس رشتے کی شروعات نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جب تک میں اتنی ہمت نہ آ جائے کہ تم میرے ماضی کو قبول کر سکو، تب تک ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ یہ گیسٹ روم ہے اور یہ میرا کمرہ ہے۔ تم جب چاہو گیسٹ روم کو اپنا کمرہ بنا سکتی ہو، ورنہ اگر چاہو تو میرے کمرے کو بھی چیک کر سکتی ہو۔ اگر تمہیں وہ پسند آئے تو وہاں سو جانا۔ یہ مت سوچنا کہ تمہیں خود سے الگ کر رہا ہوں یا تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا۔ حقیقت میں اپنی آنے والی زندگی پر اپنی ماضی کو اہمیت نہیں دینا چاہتا، بس اسی لیے سوچنے کا وقت دے رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ مہرش وہیں کھڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے داؤد اس سے کس بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کا ماضی کہیں اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ حق رکھتا ہے اپنی من پسند لڑکی سے شادی کرنے کا۔ مہرش اس شخص کی زندگی میں ایک زبردستی کا سودا ہے، اور اگر داؤد اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس کا ساتھ دے سکتا ہے، تو مہرش بھی تو اس کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس کا ساتھ دے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے بات کرے گی اور خود اس کی زندگی سے چلی جائے گی۔ اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ داؤد نے اسے جس کمرے میں آ کر سونے کے لیے کہا تھا، وہ اسی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا، اور اب اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی پر نظر پڑی۔ داؤد آ گئے ہوں گے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس باب کی شروعات کیسے کرے۔ وہ داؤد کے نکاح میں آتے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو اب داؤد سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کی زندگی کوئی بھی فیصلہ سنا سکتا ہے، لیکن داؤد نے اسے بااختیار بنایا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ جیسے چاہے اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ اس کا ماضی سننے کے لیے تیار تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی پوری زندگی میں کہیں بھی اگر اس کے لیے ذرا سی بھی گنجائش نکلتی ہے تو وہ شخص کو کھونے کے بارے میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکلنے لگی تو اچانک ہی خیال بیڈ پر پڑے اپنے نکاح والے دوپٹے پر گیا۔ اسے زندگی میں کبھی بھی اس دوپٹے کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن آج اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ اس دوپٹے کی اہمیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ اسے بیڈ کے قریب آتے ہوئے اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے اپنے جسم پر پھیلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنا کوئی ضروری کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید وہ اس کے کمرے میں نہ آتی اگر کمرے کی لائٹ آن نہیں ہوتی۔ وہ دستک سے سمجھ گیا تھا کہ وہ مہرش ہی ہوگی، کیونکہ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ تھا ہی کون۔ اندر آ جاؤ مہرش، وہ اجازت دیتے ہوئے بولا تو مہرش نے فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر قدم رکھے۔ لگتا ہے آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں، وہ اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگی تو داؤد نے اپنا لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کا رشتہ جڑے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ برسوں سے اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ایک ہی دن میں وہ اسے اپنا سا لگنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کوئی بھی ملاقات خوشگوار نہیں ہوئی تھی۔ ایک ہی ملاقات میں اس کے لیے کتنا خاص ہو گیا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں آپ کا ماضی جاننے کے لیے آئی ہوں، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، تو بتائیں مجھ سے کچھ بھی مت چھپائیں۔ میں نہیں جاننا چاہتی کہ آپ کی زندگی میں کہیں پر میری گنجائش نکلتی ہے یا نہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ جیسا انسان میرا ہمسفر بن کر رہے گا تو مجھے دنیا میں ہی جنت مل جائے گی۔ بہت گناہ گار بندی ہوں، میں نے کوئی بھی رشتہ ٹھیک سے نہیں نبھایا، لیکن اس رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے تمام تر غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دیں، مجھ پر اپنا ماضی کھول دیں، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ نہ تو میں حوصلے میں کم ہوں اور نہ ہی میری ہمت میں کمی ہے۔ میں ایک بہت مضبوط لڑکی ہوں، شاید آپ کے ماضی کو ہنس کر برداشت کر لوں گی اور قبول بھی کر لوں گی۔ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیجیے۔ اس کے کہنے پر داؤد نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن اس کا اگلا جملہ مہرش کی دنیا ہلا گیا۔ میں شادی شدہ ہوں مہرش، میری تم سے پہلے ہی میری شادی ہو چکی ہے۔ میری شادی کو بہت سال ہو چکے ہیں، اور جس سے میری شادی ہوئی ہے میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شاید میں بیان بھی نہ کر پاؤں۔
اس کے ساتھ میری محبت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے میں ہر حد پار کر گیا تھا، لیکن اس نے مجھے بدل دیا۔ آج جیسے تمہاری زندگی بدل گئی ہے نا، بالکل ایسے ہی کچھ سال پہلے میری زندگی بدل گئی، سر سے پیر تک بدل گیا۔ تم نہیں جانتی، میں غافل انسان تھا، ایک بھٹکا ہوا انسان۔ حقیقت یہ ہے کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سب کچھ میرے لیے بالکل عام سی بات تھی۔ میرے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، میں ہر کام کرتا تھا جس سے خدا نے ہمیں منع کر رکھا ہے۔ اور پھر مجھے محبت ہو گئی اور سب کچھ بدل گیا، میری دنیا بدل گئی۔ میں نے پہلی بار اسے اپنی یونیورسٹی میں دیکھا تھا اور اپنا دل ہار گیا۔ میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن مجھ جیسے انسان سے بھلا کون محبت کر سکتا ہے؟ وہ ایک پاکیزہ، پاک دامن، پردہ دار لڑکی، اور کہاں میں ایک بد کردار انسان۔ کہانی صرف اتنی ہے کہ میں اس کے مر مٹنے کو تیار تھا اور وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ اس کی ایک نگاہ کے لیے مرتا تھا میں۔ ہاں، میں نے بہت برا کیا، میں نے اسے یونیورسٹی سے کڈنیپ کیا اور زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ اسے اپنی عزت بے حد عزیز تھی، میں نے اسے حاصل کر لیا، لیکن سب کچھ پا کر بھی اسے کبھی پا نہ سکا۔ میں نے اسے بلیک میل کیا کہ اگر اس نے ہمارے نکاح کے بارے میں کسی کو بھی کچھ بتایا تو زندگی اس پر حرام کر دوں گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اسے گھر لے کر آیا اور گھر چھوڑنے سے پہلے میں نے اسے بتایا کہ اگر وہ اپنی عزت چاہتی ہے تو خاموشی اختیار کر لے، میں جلد ہی اسے باعزت طریقے سے رخصت کروانے آؤں گا۔ لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے اسے مجھ سے کہا کہ داؤد سدھر جاؤ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر کے تمہیں معاف کر رہی ہوں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہی ہوں۔ وہ مجھ سے تعلق کو قبول کر چکی تھی۔ تم جانتے ہو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میری اس دن مجھے لگا جیسے میں نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ وہ میری گاڑی سے نکل اپنے گھر کی سڑک پار کر رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے سے آتے ٹرک نے اسے کچل ڈالا۔ وہ محبت جس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، وہ میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ صرف چند گھنٹوں کا نکاح، صرف چند پل کی خوشی اور میں برباد۔ اس نے کہا تھا داؤد سدھر جاؤ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس نے کہا تھا، اس نے ٹھیک کہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے کب کیسے مہرش کی آنکھوں سے آنسو نکلے اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ میں جس طرح آج اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل اسی طرح اپنی محبت کی موت کے بعد میں بھی سدھر گیا۔ میں نے ہر وہ کام چھوڑ دیا جو اللہ کا ناپسندیدہ تھا۔ مہرش اللہ کا پسندیدہ انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ اور میں تم سے بھی بس اتنا کہوں گا کہ اللہ نے تمہیں بھٹکنے سے بچا لیا ہے تو خدا کے لیے اس موقع کو برباد نہ کرنا۔ اس کی رسی کو تھام لو، وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا تو مہرش نے لمحے میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بے آواز اس کے سینے سے لگی روتی رہی، جبکہ داؤد اس کی کنڈیشن کو سمجھ سکتا تھا۔ اسے خود سے لگائے وہ آہستہ آہستہ اس کا سر سہلاتا رہا۔ شاید میں تمہیں کبھی اپنی محبت نہ دے سکوں مہرش، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ غم کی ہوا تمہیں چھو کر نہیں گزرے گی۔ جس طرح اس نے میرا ساتھ اللہ کا لکھا سمجھ کر قبول کیا، مجھے معاف کر دیا، بالکل اسی طرح میں تمہارا ساتھ اللہ کا لکھا سمجھ کر قبول کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی اسے اللہ کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو گی۔ اللہ پاک ہمارا ساتھ مبارک کرے۔ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اس نے دل سے دعا مانگی تھی، جبکہ مہرش خاموشی سے اس کے سینے سے لگی اس کی باتوں کو سن رہی تھی، اس کی ہر بات کو دل کی گہرائیوں سے آمین کا شرف بخش رہی تھی۔ اب دونوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ دونوں ایک مضبوط بندھن میں بن چکے تھے جو ان دونوں کے آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا رہا تھا۔ اپنے تمام تر دکھوں کو بلا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی پناہوں میں ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے۔ ان دونوں کو اپنا اپنا غم بیان کرنے کے لیے ایک مضبوط سہارا مل چکا تھا۔ اللہ نے داؤد کو اس کی نیک نیتی کا صلہ دیا تھا اور مہر کو سیدھا راستہ دکھا کر اسے گمراہی سے بچا لیا تھا، جس کے لیے وہ اپنے رب کی تہہ دل سے شکر گزار تھی۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گی جس کی وجہ سے اسے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آج جو اذیت اس نے اٹھائی تھی وہ اس کے لیے کافی تھی۔ اس نے اپنے پہلے ہی امتحان میں ایسا سبق سیکھ لیا تھا جس کے بعد وہ گمراہی کی طرف نہیں جانا چاہتی تھی۔ اللہ نے اس کی زندگی آسان کر دی تھی اسے داؤد جیسا شخص تحفے میں دے کر۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں پریا کو دیکھ کر اس کی نیت پھر سے بدل گئی۔ کل رات اس نے اسے بہت تنگ کیا تھا، وہ تو بس اسے تنگ کر رہا تھا کہ دوسری شادی کر لے گا یا پھر اپنی زندگی میں کسی اور کو لا کر اسے تکلیف دے گا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اب اس کی زندگی میں کسی اور کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی دیوانگی سب کچھ پریا تھی۔ پریا سے زیادہ محبت اب اسے کسی سے نہیں تھی۔ وہ پریا کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ اسے پریا کو تنگ کرنے میں بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ کیونکہ اس کی جلن کے پیچھے چھپی محبت کو محسوس کر کے اسے سکون مل رہا تھا۔ اسے اپنے قریب کیا، وہ اس کے چہرے پر، گردن پر، لبوں پر اپنی محبت برا لمس چھوڑ رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔
اس کی زندگی میں کسی اور عورت کا وجود برداشت نہیں کر سکتی تھی. وہ دانش سے بے انتہا محبت کرتی تھی. شاید وہ اس سے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ اس کی محبت پر یقین نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لیا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار تو کر رہا تھا، وہ اس سے اپنا عشق جنون وہ اس سے محبت کا اظہار تو کر رہا تھا، عشق جنون دیوانگی کا تو کہہ رہا تھا، لیکن وہ پرانی باتیں بھولنے کو تیار نہیں تھا. اس کی ماضی کی پرچھائیاں بھی کب کہاں کیسے اسے چھوڑ دے وہ جانتی تک نہیں تھی. اور اگر اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تو شاید اس کی شدت برداشت کرتے ہوئے اس کی سوچوں کا دائرہ دانش کی کل رات والی باتوں کی طرف تھا. میرے کپڑے نکالو اور ہو سکتا ہے آج میں دیر سے واپس آؤں. وہ کیا ہے نا کہ آج اینی کے ساتھ میری ڈیٹ ہے تو جلدی واپس نہیں آ سکوں گا. میرا انتظار مت کرنا. دادی کو کھانا کھلا کر میڈیسن دے دینا. وہ فی الحال اس کے حسین سراپے سے نگاہیں چرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ لیٹ ہو رہا تھا. آج اس کی بہت اہم میٹنگ تھی، اسی لیے اسے خود سے دور کرتے ہوئے وہ واش روم میں گھس گیا. اس کے انداز نے پریا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا. اس کا دل چاہا کہ وہ اس اینی کو جان سے مار ڈالے، اس کا وجود ہی ختم کر دے، اس کے شوہر کے قریب بھی نہ آ سکے. لیکن وہ بے بس تھی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی. آج میں اپنے بابا سے ملنے کے لیے ہسپتال جاؤں گی. وہ نہا کر باہر نکلا تو پریا کو بے اختیار نگاہیں چرانی پڑی، کیونکہ اس وقت وہ صرف ٹاول کو خود پر لپیٹے ہوئے آئینے کی طرف جا رہا تھا. اسے اس کے ضدی سے انداز پر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نگاہیں چرائے کھڑے اس کے جواب کی منتظر تھی. بے شک چلی جانا، لیکن اگلے مہینے بابا جان ڈسچارج ہو کر واپس گھر آ جائیں گے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں بار بار وہاں جا کر انہیں ڈسٹرب کرنا چاہیے. ڈاکٹر نے زیادہ ملاقاتیں کرنے سے منع کیا ہے اور میں کل ہی تمہیں ان سے ملوا کر لایا تھا، لیکن تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، ورنہ تم نے پھر سے مجھ پر کوئی دفعہ لگا دینی ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کیا. وہ بالو کو خوش کرتے ہوئے بولا تو پریا کو اس پر مزید غصہ آیا. میں نے کب کہا آپ کے کون سے رویے کی شکایت کی؟ دانش کب کہا آپ نے میرے ساتھ کچھ اچھا یا برا کیا؟ میں نے تو کبھی بھی آپ کے بارے میں آپ سے بھی کوئی بات نہیں کی. بے ساختہ خود پر لگنے والے الزام پر وہ تڑپ اٹھی تھی. لیکن تمہیں شکایتیں تو ہیں نا. تم خود اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتی، لیکن اپنی آنکھوں سے بہت کچھ بتاتی ہو. ہر روز مجھے بتاتی ہو کہ تم کس حد تک تنگ ہو مجھ سے، کس حد تک مجھ پر غصہ ہو. تمہیں میری کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی، اچھی لگتی ہے اور بری لگتی ہے. تمہاری آنکھیں سب کچھ بتا دیتی ہیں. لڑکی مجھے خود سے انجان مت سمجھو. تمہاری آنکھوں کے بدلتے ہر رنگ سے واقف ہوں میں. وہ اس کے قریب آتا ہوا اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ نے مجھے ایک اور بہت بڑی مشکل میں مبتلا کر دیا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کل رات آپ کی باتوں نے مجھے کس قدر تکلیف پہنچائی ہے. ہمیشہ میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. آپ دوسری شادی مت کیجیے گا. آپ تو میرا ہر درد، ہر تکلیف سمجھتے ہیں، پھر کیوں آپ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کیا میری محبت، میری وفائیں اب تک اس قابل نہیں کہ آپ کو مجھ پر یقین آ سکے؟ کیا میرے نصیب میں آپ کی محبت لکھی ہی نہیں؟ میں کبھی بھی آپ کو حاصل نہیں کر پاؤں گی. میں تھک گئی ہوں دانش، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی آپ کی بیگانگی. بس میری محبت کو قبول کرتے ہوئے ایک بار مجھے معاف کر دیں. میں دوبارہ کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. ایک بار میری محبت پر یقین تو کریں. وہ اچانک اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا. وہ بکھر رہی تھی، ہار رہی تھی اور دانش اسے بکھرتے نہیں دیکھ سکتا تھا. بس اب حد ہو چکی تھی. اسے سوچ لیا تھا وہ مزید اسے امتحان میں نہیں ڈالے گا. وہ محبت کے امتحان میں پاس ہو چکی تھی. وہ اب مزید اسے تکلیف نہیں دے سکتا تھا. وہ اس کی محبت کا سب کچھ ہے. وہ اب اس محبت کو اس طرح سے ہارتے نہیں دیکھ سکتا تھا. اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے. وہ اس پر اپنی دیوانگی، اپنا جنون سب قربان کر دے. بس یہ رونا دھونا بند کرو. یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہی ہو تاکہ میں اینی کے ساتھ ڈیٹ پر نہ جا سکوں. مجھے نہیں پتا تھا میری اینی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈیٹ پر تم اتنا رونا دھونا مچا دو گی. اینی کے ساتھ ڈیٹ پر نہ جانے کا فیصلہ یاد رکھنا. رات کو میں واپس آؤں تو مجھے اچھی طرح سے تیار ملو. آج رات ہم ڈنر پر باہر جائیں گے. میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا. یاد رکھنا دادی کو بتا دینا. انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ اس کے لبوں کو چھوتا اس سے پیچھے ہٹ کر اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا. جبکہ وہ کتنی دیر اس کی باتوں کو سوچتی رہی. کیا اس کی محبت کو وہ جلن کا نام دے رہا تھا؟ جو بھی تھا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اینی کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جا رہا تھا، بلکہ اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جا رہا تھا. اس کی محبت کی شدت کہیں نہ کہیں اس کے دل تک پہنچ چکی تھی. وہ معصوم سی لڑکی
इतनी सी बात पर ही बहुत खुश हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, किधर हो सब लोग? मुझे तो लगा था कि कल घर सब बस हो चुका है, अब यहाँ औरतों का वजूद रौनकें बिखेरेगा, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। दामिश हाथों में न जाने कितने शॉपिंग बैग लिए इसके दरवाजे पर खड़ा था। बाहर निकल जाओ जमाई राजा, मैं तुम्हारे ससुराल से नाश्ता लेकर आया हूँ। दामिश की आवाज़ पर इन दोनों की आंख खुल गई थी। इसके सीने पर सर रखे वो गहरी नींद में थी। इनके वहमो गुमान में बिना था कि सुबह सुबह दामिश इनके घर पे आ मिलेगा। वो बस थोड़ी देर पहले ही नमाज पढ़ के सोए थे। दाऊद की चाहत इसे एक ही रात में अनमोल कर दिया था। इसकी रात भर की कुर्बत को सोचते हुए वो निगाहें चुरा गई थी, जबकि दाऊद उसे खुद से अलग करता इसके शर्माने पर मुस्कुराया। डार्लिंग तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे भाई को हैंडल करता हूँ। इसका माथा चूमता वो जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर निकला था। दामिश तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बयान भी नहीं कर पाता। बारहा इसके गले मिलते वो बहुत खुशी से बोला था। मुझे तो आना ही था मेरे यार, तुम्हारे साथ अपनी बहन भी आई है, कोई मजाक थोड़ी है। बुलाओ इसे ज़रा, इसको बताऊं कि इसके घर से नाश्ता आया है। वैसे मुझे तो ये सारे सिस्टम का कुछ पता नहीं था। दादी ने ज़बरदस्ती ये सब कुछ भेजा है कि बेटी को दिया जाता है, वो अपने घर कुछ नहीं बना सकती। मेरी बहन को कुछ बनाना आता ही नहीं, तुम खुद ही ये सब कुछ करते हो। पहले दिन का दूल्हा ये सब कुछ करता अच्छा थोड़ी ना लगता है। पहले दिन का दूल्हा ये सब काम करता अच्छा थोड़ी ना लगता है, तो मैंने तुम्हारे लिए आसानी करके सब कुछ कर लिया। वो बड़े मज़े से टेबल पर नाश्ता खोलने लगा तो दाऊद प्लेट लेने चला गया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि महरिश को खाना बनाना नहीं आता? वो इसे प्लेट में निकालते हुए देखकर पूछने लगा। अब अपनी बहन के बारे में मुझे इतना तो पता ही होगा ना, इतना भी अनजान नहीं हूँ। इससे लो आ गई वो। इसे दरवाजे पर खड़ा देखकर वो उठकर इसके पास आया था। इनका रिश्ता बेशक बहुत पुराना ना था, लेकिन कुछ ही घंटों में वो बहुत अजीज़ हो गया था इसके लिए। वो शायद दामिश के दिल का भी यही हाल था, तभी तो अगले ही लम्हे वो इसे अपने सीने से लगा गया था। अल्लाह पाक तुम हमेशा तुम्हारी खुशियाँ सलामत रखे। आऊँगा कल तुम्हारी भाभी को लेकर। वो उसका हाथ थाम कर इसे सोफे पर बिठाते हुए कहने लगा तो महरिश गहरी सोच में पड़ गई। मैं परी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ भाई, मेरे वजह से इसके साथ जो इतना बुरा हुआ, इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया मैंने, इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया मैंने, इसके साथ बहुत बुरा किया। मैं जानती हूँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और यकीनन वो आपके साथ बहुत खुश होगी, लेकिन मेरी तरफ से इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। मुझे इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आप प्लीज़ इसे ज़रूर लेके आइएगा। वो इसका हाथ थामे हुए बोले तो महरिश के दामिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता इसे खाने की तरफ मुतवज्जो करने लगा। महरिश में आई ये तब्दीली इसको बहुत अच्छी लग रही थी। इसने असल ज़िंदगी का सबक सीख लिया था। अल्लाह ने इसे भटकने से बचा लिया था और अब वक्त आ गया था कि वो अपनी सारी गलतियों को सुधार ले। इसने परिया को बहुत तकलीफ़ दी थी, इसे बहुत अजियत पहुंचाई थी। पिछले 4 माह में वो इसके साथ बहुत बुरा सलूक कर चुका था, लेकिन अब मज़ीद नहीं। इसे सोच लिया था कि वो अब अपनी ज़ात से अपनी परिया को कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। वो परिया को ज़िंदगी की हर खुशी देगा, इसे वो मकाम देगा जिसकी वो हकदार है। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। इसने फैसला कर लिया था कि आज वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेगा, जिसमें परिया इसके साथ होगी। इसकी खुशियाँ, इसकी चाहतें, सब कुछ वो इसे लुटा देगा। महरिश के साथ दाऊद को खुश देखकर इसे बहुत खुशी हो रही थी। इतने सालों से इसका दोस्त अकेला था, तन्हा था, लेकिन अब इसे एक साथी मिल गया था। इसके कंधे पर जिम्मेदारियां डालकर वो खुद भी पुरसकून हो गया था। कल से लेकर अब तक महरिश इसे बहुत अजीज़ हो चुकी थी। वो दाऊद के अलावा और किसी पर यकीन नहीं कर सकता था और अल्लाह पाक ने दाऊद के साथ इसका ताल्लुक जोड़ कर इसे पुरसकून कर दिया था। अरे ये क्या, तुम कहाँ जा रहे हो? नाश्ता करो बैठ कर। इसे उठते देखकर वो दोनों हैरत से कहने लगे, यार दादी के कहने पर मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना मेरा इरादा तो यहाँ शाम को आने का था। अभी थोड़ी देर में एक और बहुत अहम मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसे मैं हरगिज़ भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो मिलते हैं शाम में, बिरयानी लेकर आऊँगा, तब तक तुम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। वो प्यार से महरिश को अपने साथ लगाते हुए इससे कहने लगा तो दाऊद ने मुस्कुरा कर से जाने की इजाज़त दी। जी फरमाए खान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ? इसने अपने ऑफिस में कदम रखते हुए इनसे कहा था। पता नहीं यह आदमी इसके पीछे क्यों पड़ गया था। बिजनेस अपनी जगह, लेकिन वो अपनी पर्सनल्स में इंटर करने की इजाज़त नहीं देता था इसे। लेकिन ये आदमी तो अपनी बेटी लेकर इसके पीछे ही लग गया था। अब अगर आपकी बेटी का दिल इस पर आ गया, अब अगर इसकी बेटी का दिल इस पर आ गया तो इसका क्या कसूर है? इसकी बेटी इसे अजीब पागल सी लगती थी, जो इसे हर किस्म के अजीब किस्म के मैसेज सेंड करती थी, और तो और खुदकुशी की धमकियां भी दे चुकी थी, जिसे वो इसकी धमकियों से डर जाएगा या फिर इसके मरने की बात सुनकर इसके पास चला जाएगा। ऐसी लड़कियों को वो कभी अहमियत नहीं दी थी जिन्हें अपनी इज्जत नफ्स की फ़िक्र ना हो, बल्कि ऐसी औरतों से इसे चिढ़ थी।
اگر دیکھا جائے تو کل تک اسے سوائے پریا کے اور کسی سے کوئی مطلب نہ تھا، آج کل تو کیا اب تو وہ زندگی کا حاصل بن چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دامش، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر تم اپنی پہلی بیوی کو ساتھ رکھنا چاہو تو، اور میں اپنی بیٹی کو بھی کمپرومائز کرنے پر مجبور کر دوں گا، لیکن تم انکار مت کرو، تم جانتے ہو اس سے تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، وہ تمہارے پیار میں پاگل ہے، وہ 28 سال سے تمہارے علاوہ کسی اور کا نام نہیں سننا چاہتی۔ میں اپنی بیٹی کی محبت کے سامنے مجبور ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ دیکھیے، مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کی بیٹی میں انٹرسٹڈ ہوں، تو یہ فضول باتیں چھوڑیں، اگر کوئی کام کی بات ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ وہ ان کے بات کاٹتے ہوئے بولا، میرے لیے یہ فضول بات نہیں، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، وہ تمہارے نام پر خودکشی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر تم اس سے نہ ملے تو وہ اپنی زندگی ختم کر دے گی۔ کل رات بھی اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ دی ہے، رات سے وہ ہسپتال میں داخل ہے، اب کہہ رہی ہے اگر تم نے شادی کے لیے تیار نہ ہوئے تو وہ اپنے آپ کو گولی مار دے گی۔ میں اپنی بیٹی کو کھو نہیں سکتا، وہ چلائے تھے، میرا آپ کی بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی بیٹی جیتی ہے یا مرتی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ کی بیٹی سے بس ایک دفعہ ملا ہوں اور وہ بھی 2-3 منٹ کی ملاقات۔ اب 2-3 منٹ میں کوئی انسان اتنا پاگل پن کا سبب بنتا ہے، ناقابل یقین ہے۔ باقی آپ کی بیٹی کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے یہ آپ کا سر درد ہے، میرا نہیں۔ میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس انسان کے ساتھ وہ مزید کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ ڈیل بھی اب ختم کر دے گا۔ نہیں دامش، تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب ہر نیوز چینل پر یہ خبر آئے گی کہ تم نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا تو تمہاری بہت بدنامی ہوگی۔ یاد رکھو، تم اس وقت بزنس کی دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے ہو، تمہارے لیے ایسی بدنامی بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ دھمکیاں اچھی دیتے ہیں، اکھاڑ لیں جو اکھاڑ سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی جملے میں بات ختم کر گیا تھا۔ تم بہت پچھتاؤ گے دامش، آج کا دن لکھ کر رکھ لو، آج کی شام ڈلنے سے پہلے میں تمہیں ہر چینل کی زنت بنا دوں گا۔ یاد رکھنا، اب بھی وہ دھمکیاں دینے سے باز نہیں آئے تھے۔ تیار ہو تم، میں نے تمہیں کہا تھا تیار ہو کر بیٹھنا، زیادہ دیر انتظار نہیں کروں گا۔ اس نے فون کیا، وہ باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تیاری تو وہ مکمل کر چکی تھی کیونکہ وہ دامش کے غصہ بالکل نہیں دلانا چاہتی تھی، لیکن وہ سارا دن دامش کی باتوں کے بارے میں سوچتی تھی اور سارا دن وہی ساری باتیں اب اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ دامش کا کسی عورت کے ساتھ اس طرح کہنا اسے بے چین کر گیا تھا۔ اگر وہ دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کبھی اسے روک نہیں پائے گی۔ تیار تو وہ پہلے ہو چکی تھی کیونکہ وہ اسے پہلے بتا چکا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اترتی، دادی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دامش نے انہیں بتایا تھا کہ وہ پریا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والے، وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ان کا دل چاہا کہ یہ ساری باتیں وہ پریا کو بھی بتا دے، لیکن فی الحال وہ ایسا کچھ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ دامش نے کہا تھا کہ آج رات سے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہے اور آج سے ہی وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ دادی، میں ان کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہم جلدی واپس آنے کی کوشش کریں گے اور نہ آ سکے تو پلیز میڈیسن لے لیجیے گا۔ باقی رضوان بھائی ہیں، وہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ وہ ان سے ملتی ہوئی باہر کی طرف جانے لگی جبکہ دادی نے 1000 دعائیں دیتی انہیں رخصت کر چکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ سب سے پہلے ہسپتال لے کر آیا تھا جہاں بابا سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ بابا بھی اس سے مل کر کافی خوش تھے اور اب وہ کافی صحت مند بھی لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ انہیں واپس گھر لے کر آنے والا تھا اور اس خوشخبری نے اسے سچ میں پریا کو بہت خوش کر دیا تھا۔ اس کے بابا اس کے پاس رہیں گے تو وہ خود ان کا خیال رکھ پائے گی، سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی دامش کی وہ باتیں اسے بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھی۔ وہ لڑکی اینی، وہ بہت خوبصورت تھی اور سب سے بڑھ کر دامش کو پریا سے زیادہ محبت کا دعویٰ بھی کرتی تھی۔ اگر دامش اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس کا دماغ یہ ساری چیزیں سوچ کر پھٹا جا رہا تھا جب اچانک دامش نے اسے بتایا کہ وہ اسے لے کر داؤد کے گھر جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں ڈیٹ پر جائیں گے۔ سفر کے دوران وہ خاموش ہی رہی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا بولنے کو، وہ ذہن پر ایک ہی چیز سوار تھی جبکہ دامش بالکل ریلیکس تھا۔ ہم داؤد کے گھر جا رہے ہیں، مہریش تم سے ملنا چاہتی ہے، معافی مانگنا چاہتی ہے تم سے، وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ لیکن مہریش سے مجھے کوئی گلا نہیں، اگر وہ نہیں ہوتی تو شاید آپ کا ساتھ بھی نہیں ہوتا، اس نے نظر جھکا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ دامش کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اس معصوم سی لڑکی کو اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا لے۔
दरवाजे पर दस्तक होते ही वो जल्दी से दरवाजे की तरफ आई थी। दरवाज़ा खोलकर इसकी नज़र सामने परिया पर पड़ी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो वक्त अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती थी। परिया का यहाँ आना इसके लिए कोई मामूली बात नहीं थी। वो परी से अपने किए की माफ़ी मांगना चाहती थी। इसने जो भी किया था इसके लिए बहुत शर्मिंदा थी। वो जानती थी परिया की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। बेशक दामिश इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन धोखेबाज लड़की से मोहब्बत करना आसान नहीं होता। ये महरिश बहुत अच्छे तरीके से समझ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूँ। तुम यहाँ आई, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। परिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत ज़्यादा बुरा, लेकिन देखो ना किस्मत ने मेरे साथ क्या किया। मेरे अपनों का साथ छीन लिया, मेरा गरूर छीन लिया। आज मुझे एहसास हो गया है बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। उसके गले लगते हुए कहने लगी, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया महरिश, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम्हारे साथ बुरा हुआ मैं मानती हूँ, लेकिन ये भी देखो कि दाऊद भाई के रूप में अल्लाह ने तुम्हें कितना बड़ा तोहफा दिया है। इसलिए अब ये मायूसी की बातें छोड़ो, अल्लाह के दिए इस तोहफे की कदर करो, और बाकी अल्लाह सब बेहतर फैसला करने वाला है। वो इसे देखकर समझाते हुए बोलते। महरिश ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल ठीक कह रही हो प्यारी बहना, लेकिन ये तुम्हारी नंद है ना, इसका दिमाग काफ़ी ख़राब है, ये आसानी से बात को समझती नहीं है। पीछे से आते दाऊद ने खुशगवार लहजे में कहा था, खबरदार जो मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला तो अपनी बहन को मैं खुद ही संभाल लूँगा। दामिश महरिश को अपने करीब करते हुए अंदर दाखिल हुआ तो महरिश भी भाई का मान पाते गर्दन अकड़ा गई थी। परिया और दाऊद मुस्कुराते हुए इनके पीछे ही दाखिल हुए थे। महरिश ने सब कुछ अल्लाह की रज़ा जानकर कबूल किया था और इस बात की परिया को बहुत ज़्यादा खुशी थी। इसने महरिश को सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि जब अल्लाह ने ही से माफ़ कर के दाऊद का साथ दे दिया था तो अब वो कौन होती थी माफ़ ना करने वाली। एक खूबसूरत शाम गुजार कर वो दोनों अब एक शानदार होटल में डिनर कर रहे थे। वो इसे अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में लाया था। यहाँ का टेबल पहले ही बुक था। इन दोनों ने बहुत खुशगवार माहौल में डिनर किया, लेकिन अब इसका इरादा इसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने का बन रहा था। जब परिया को बोलना पड़ा, दामिश घर चलना है चाहिए। दादी को मेडिसिन भी नहीं दी। वो इसे देख परेशानी से बोली, दादी को कोई छोटी बच्ची नहीं है जो मेडिसिन नहीं ले सकती। मैंने रिजवान को फ़ोन कर दिया था, वो इन्हें मेडिसिन दे देगा, बल्कि वो दे चुका होगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम तो बस मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलने की तैयारी करो। वैसे दादी को मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारी वापसी ज़रा लेट होगी, तो आप प्लीज़ हो जाइएगा। इन्होंने मुझे बेफिक्र कर दिया था। अब तुम भी ज़्यादा दादी की पोती बनने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मेरी बीवी बनकर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो धमकी अमेज़ लहजे में कहता इसका बाजू थाम कर अपने साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। इसका अंदाज़ बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल से हर शय निकाल चुका है। परिया मुस्कुरा कर गाड़ी में बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, जबकि दामिश ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। अचानक बारिश शुरू हो जाने की वजह से इनकी लॉन्ग ड्राइव भी दिलकश और पुरकशिश हो गई थी। वो हर थोड़ी देर में इसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगाता। परिया शर्मा कर निगाहें झुका लेती। आज दामिश को क्या हो गया था? वो इस तरह से अपनी इतनी अहमियत क्यों दे रहा था? कभी इसके अंदाज़ पर परिया परेशान होती तो कभी इसके रोमानी अंदाज़ पर शर्माती, तो इसके हर अदा को सर आंखों पर बिठा रहा था। गाड़ी आगे बढ़ रही थी जब बारिश भी इसी लिहाज से तेज़ हो गई। दामिश को मजबूर होकर गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रोकने पर परिया ने इसे देखा, लगता है बारिश बहुत तेज़ है, हम आसानी से आगे नहीं जा पाएंगे। मेरे ख्याल में हमें थोड़ी देर यहाँ बैठकर इंतज़ार करना चाहिए, जब बारिश कम होगी तब चलेंगे। बीच जंगल में रुकते हुए परिया को थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, लेकिन वो अपने मुहाफिज के साथ थी तो कैसा डर। हाँ बिल्कुल, बारिश बहुत तेज़ है, हम गाड़ी में बैठकर इस बारिश की नाकदरी हरगिज़ नहीं करेंगे, जबकि हम आगे नहीं जा पा रहे। अच्छा ही है ना कि हम बारिश को एंजॉय करें। वो ड्राइविंग सीट खोल कर बाहर निकलते हुए बोला तो परिया ने हैरानगी से इसे देखा। दामिश कहाँ जा रहे हैं आप? बारिश बहुत तेज़ है, अंदर आए वापस। वो परेशान होती इससे कहने लगी, जबकि दामिश मुस्कुराते हुए बारिश में पूरी तरह से भीगता इसकी तरफ का दरवाज़ा भी खोल चुका था। आ जाओ मिसिस, इस खूबसूरत बारिश को एक साथ एंजॉय करते हैं। वो इसका हाथ थाम कर इसे इनकार करने का मौका दिए बिना ही अपनी तरफ खींच चुका था। वो बेसाख्ता ही इसके कशीदा सीने से टकराई थी। इसके हज़ार इनकार के बावजूद भी दामिश ने इसकी कोई बात नहीं मानी थी। वो इसे बीच सड़क पर बरसती बारिश में लेकर आया था। इसकी कमर में हाथ डालते हुए अपने बेहद करीब करता हुआ वो इसको गोल गोल घुमाने लगा। आई लव यू परिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो। वो इसकी गर्दन में मुँह छुपाता जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ता इसे अपनी बाहों में कैद किए घूमे जा रहा था, जबकि परिया इसकी गर्दन में मुँह छुपाए इसे बस सुन रही थी। तुम बोलो ना, अचानक से ज़मीन पर उतारते उसका चेहरा थामते शिद्दत से बोला था। क्या बोलूँ? वो परेशानी से इसे देखने लगी। क्या बोलूँ कि बच्ची मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं? वो इसके बालों को सख्ती से अपने हाथों में पकड़ता इसके लबों को अपने लबों के बेहद करीब किए बोला था। आपको पता तो है इसने बेख्तियार नज़रें चुरानी चाहिए, लेकिन बालों पर मौजूद इसकी पकड़ ने ऐसा ना करने दिया। एक बार फिर से वो इसके लबों पर अपनी तमाम तर शिद्दतों से झुका था।
तो फिर کتنی دیر اس کے نازک لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا رہا، جبکہ پریا اس کے کالر کو ہاتھوں میں دبوچے اس کا شدت سے بھرپور لمس محسوس کرتی رہی۔ نہ جانے کب اسے اس پر ترس آنا تھا۔ اب اس نے گھر چلنے کا فیصلہ کیا۔ پریا خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے گاڑی فل سپیڈ میں گھر کی طرف بڑھا چکا تھا۔ رات گئے دیر سے وہ ان کی واپسی ہوئی تھی۔ دانش کا محبت بھرا انداز اسے آج جیسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ وہ بھیگے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو دادی میڈیسن کھا کر سو چکی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنے کمرے میں آئے تھے۔ میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں، آپ چینج کر لیں، وہ اس سے کہتی الماری کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کے وہ مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ یہاں نہیں، پلیز اندر واش روم میں جا کر چینج کریں، وہ اسے کپڑے دیتے ہوئے شرمندہ ہوئی تو دانش دلکشی سے کہہ کر لگاتا بے ساختہ ہی اسے دبوچ کر اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ بیچاری تو مزاحمت کرتی ہی رہ گئی، لیکن اس کی مزاحمتوں کو نظر انداز کرتا وہ بڑے مزے سے اس کے ہاتھوں سے کپڑے لیتا ڈریسنگ روم میں جا بند ہوا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد بھی پریا وہیں کھڑی شرماتی رہی۔ جب اس کا فون بجا، وہ فون اپنے ساتھ لے جانے کی غلطی تو کبھی بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ دانش کا وقت فضول کاموں میں ضائع ہونا دانش کو ہرگز پسند نہیں تھا، لیکن اس کے موبائل پر سوائے دانش کے اور کوئی فون کرتا نہیں تھا، تو پھر بلا کس کا فون ہو سکتا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنا فون اٹھانے لگی۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر تھا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ مجھے بلا کون فون کرے گا؟ کوئی رانگ نمبر ہوگا۔ وہ نظر انداز کرتی فون وہیں پر رکھتی اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ جب موبائل ایک بار پھر سے بجنے لگا، دانش خود اٹھا لیں گے، میں نہیں اٹھانے والی، وہ فیصلہ کرتی اپنے کپڑے نکال چکی تھی۔ جب ایک بار پھر سے فون بجنے لگا، سن لیتی ہوں دانش کو لے جانے کتنا وقت لگ جائے گا۔ اسے مجبور ہو کر فون اٹھایا۔ فون پر کوئی 40 مرتبہ فون آ چکا تھا۔ وہ پریشان ہوئی۔ وہ اس فون کرنے والے کی پریشانی کو سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ اسے یہی سوچا تھا جو کوئی بھی ہوگا وہ اسے بتا دے گی کہ غلط نمبر پر ڈائل کر رہے ہیں، اور پریشان ہو کر بار بار اسے فون کر رہا تھا۔ السلام علیکم، آپ نمبر غلط ڈائل کر رہے ہیں، ایک بار نمبر چیک کر لیں۔ اس نے فون اٹھاتے ہی کہا تھا، بالکل صحیح نمبر ڈائل کر رہی ہوں میں، لیکن تم نے غلط کیا میرے ساتھ، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ 2.5 سال سے میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور تم کیا سمجھتے ہو 2 ٹکے کی لڑکی اسے مجھ سے چھین لو گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ مجھے نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گی، میں اپنی ساری زندگی ختم کر دوں گی۔ تم نہیں جانتی میں دانش کے لیے کیا کر سکتی ہوں، میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ خبردار، تم نے اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، میں آج ہر حد پار کر جاؤں گی۔ دیکھ لینا، سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ میرا ہو جائے گا، کوئی بھی اسے مجھ سے الگ نہیں کر پائے گا، تم بھی نہیں، وہ میرا ہے اور صرف میرا رہے گا۔ وہ کہتے ہوئے دوسرے سے فون بند کر چکی تھی، جبکہ پریا بس اپنے فون کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کوئی لڑکی تھی، اس کے لیے پہچاننا مشکل نہ تھا، وہ اینی تھی۔ تو کیا وہ لڑکی اس کے لیے محبت میں اتنی آگے جا چکی تھی؟ لیکن دانش اس سے محبت کرتا تھا، وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، وہ اس کا تھا، وہ کیسے کسی اور کا ہو سکتا تھا؟ اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا تھا جب اچانک دانش فون کان سے لگائے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ اس کا رخ ٹی وی کی طرف تھا۔ اس نے جلدی سے ٹی وی آن کیا تھا، جبکہ فون اب بھی اس کے کان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ہاں داؤد، فکر مت کرو، میں چیک کر رہا ہوں، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا، ایسے مسئلے میں خود حل کر لوں گا، زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، سب لوگ پبلسٹی اسٹنٹ ہی سمجھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ داؤد سے بات کرتے ہوئے ٹی وی دیکھنے لگا، جبکہ ٹی وی پر آنے والی نیوز پریا کو دوسرا جھٹکا دے چکی تھی۔ ٹی وی پر بیٹھا شخص وہی آدمی تھا جو رات اس محفل میں ملا تھا، وہ اینی کا باپ تھا جو اس وقت ٹی وی پر بیٹھا دانش کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ دانش نے میری بیٹی کے ساتھ دھوکہ کیا، اسے محبت کے جال میں پھنسا کر اسے استعمال کیا، اور اب میری بیٹی پریگننٹ ہے تو وہ اسے شادی سے انکار کر چکا ہے۔ یہ ڈیل میں نے صرف اپنی بیٹی کی خاطر کی تھی، کیونکہ وہ دانش سے محبت کرتی تھی۔ اب میری بیٹی ایسی کنڈیشن میں ہے کہ خودکشی کر لینا چاہتی ہے، اور دانش سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اگر دانش نے اس سے شادی نہ کی تو وہ اپنی زندگی ختم کر لے گی۔ میں اپنی بیٹی کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، یہی وجہ ہے کہ مجھے میڈیا کا سہارا لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ ٹی وی پر بیٹھا ڈرامے کیے جا رہا تھا، جبکہ دانش اس کے انداز پر بس ٹی وی بند کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ اس کے ڈرامے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹی وی بند کرتا اسے اپنے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ پریا کو گرتے دیکھ کر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی وہ اسے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اس کا بے جان ہوتا وجود اٹھا کر وہ تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اترتا اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا۔ اسے باہر آتے دیکھ کر رضوان پریشان ہوا تھا، دانش کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف آیا اور دروازہ کھول دیا۔ گاڑی ہسپتال کی طرف لے چلو، پریا بے ہوش ہو گئی ہے، پتہ نہیں اسے اچانک سے کیا ہو گیا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اس کا سر اپنی گود میں رکھے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا تھا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے۔ دانش کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے، وہ پریا کی اس حالت کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پریا کو اس حالت میں لانے کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی پریا تکلیف میں تھی، نہ جانے سے اچانک کیا ہوا تھا، وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی، اس کا سارا جسم ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ پریا چلو
جلدی چلو، کتنا ٹائم لگاؤگے، وہ چلایا تھا جبکہ فل سپیڈ میں گاڑی آگے لے کر جا رہا تھا، لیکن اس کے چلانے پر کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا مالک اس وقت کتنی ٹینشن میں ہے۔ سر ہم پہنچنے والے ہیں، آپ فکر نہ کریں، بس تھوڑی ہی دیر میں ہم اسپتال پہنچ جائیں گے، وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ دانش کا دیوانو جیسا انداز اسے بھی پریشان کر گیا تھا۔ وہ کچھ ہی دن پہلے پریا سے بات تک نہیں کرتا تھا، اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا تھا اور اب اس کے لیے اتنا فکر مند تھا۔ پریشان تو وہ بھی ہو گیا تھا کیونکہ پریا بالکل اس کی بہنوں جیسی تھی اور اگر اسے کچھ ہوتا تو مطلب صاف تھا کہ وہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے اسے ہسپتال پہنچا چکا تھا، جبکہ دانش پاگلوں کی طرح گاڑی سے نکلتا اسے ہسپتال کے اندر لے کر آیا تھا۔ یہ داؤد کا ہسپتال تھا، لیکن اس وقت وہ چھٹی پر تھا۔ سامنے سے آتے ڈاکٹر نے پہلے ہی دانش کو دیکھ کر تیزی سے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ سب لوگ ہی اسے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ دانش دیوانہ ہو گیا تھا، ڈاکٹر اسے چیک کرتے جبکہ وہ پاگلوں کی طرح دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا۔ رضوان بھی ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ سب سے ہی غصے سے پیش آ رہا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز پر بھی اسے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس کا پاگل پن دیکھتے ہوئے اس نے ذرا دور رہنا بہتر سمجھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت اس کے قریب جانا خطرے سے حال ہی نہیں، اور وہ کیوں اپنی جان مشکل میں ڈالتا، اسے دور رہنا ہی بہتر لگا۔ ڈاکٹر باہر آئی تو اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ دانش کے سامنے آ کر رکی، دانش کی بے چینی بیان کر رہی تھی، وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہاں میری بیوی اندر پڑی ہے اور تم ہنس رہی ہو، بتاؤ میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر دہارا تھا، اس کی جان پر بنی تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ بات کتنی خوشی کی ہے، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں، اور میم کو بھی ہوش آ چکا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ بس کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب بہتر ہے، اندر جائیں، ڈاکٹر نے اس کے غصے سے گھبرا کر کہا۔ کیا میں باپ بننے والا ہوں؟ وہ اس سے جو الفاظ کہے جا رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اس کے سامنے خود پر قابو کرے۔ مجھے میری بیوی سے ملنا ہے، وہ ایک بار پھر سے اس سے کہتا کمرے کی طرف دیکھتا، بنا اس کی اجازت کا انتظار کیے اندر چلا گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر مسکرا دی۔ وہ اندر آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تیزی سے وہ اس کی طرف آتے ہوئے اس کا وجود نازک سا وجود اپنے سینے میں بیچ چکا تھا۔ میں باپ بننے والا ہوں، کیا تمہیں پتا ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا۔ میں بھی کیسی باتیں کر رہا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا نا، تمہارے تو اندر ہے۔ وہ اس کے چہرے سے چھلکتی خوشی کو دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ابھی کل ہی تو اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور آج اللہ نے اسے اتنا بڑا تحفہ دے دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے، جبکہ گال سرخ ہی چھلکنے لگے تھے۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے دانش نے بے اختیار اس کے دونوں گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ بے حد خوش تھا اور دادی کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا اپنا فون بجنے لگا۔ بار بار فون سے ڈسٹرب ہو کر اس نے پریا کے قریب سے اٹھ کر باہر آنا پڑا۔ اس وقت وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا تھا، وہ باپ بننے والا تھا۔ اس خوشی نے جیسے اسے ساتویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس خوشی کا اظہار کس طرح سے کرے۔ وہ سب سے پہلے دادی کے پاس جا کر انہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا، لیکن فی الحال ہان اسے بار بار فون کر رہا تھا۔ پہلے وہ ہر نیوز چینل کی خبر بنا چکا تھا اور اب اسے بار بار فون کرنا، یقیناً وہ اب اسے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ بولو ہان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس وقت میرے پاس تمہاری فضول باتیں سننے کا بالکل وقت نہیں ہے، لیکن جس طرح سے تم نے مجھے ٹارگٹ کیا ہے نا، اس کا جواب میں تمہیں کل تک ضرور دوں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ غصے سے کہتا فون کاٹنے لگا، جبکہ دوسری طرف سے ہان کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ دانش پلیز فون مت کاٹنا، ایک بار میری بات سن لو، میری بیٹی ہسپتال میں ہے، اس نے ایک بار پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی جان بچانا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ جینا ہی نہیں چاہتی۔ بس ایک بار میری بیٹی سے ملو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ کے لیے اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ میں اپنی بیٹی کو کھو نہیں سکتا، میرے پاس میری بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بار تم اس سے مل لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہو۔ دوسری طرف سے ہان کی بری ہوئی آواز نے اسے پریشان کر دیتے۔ اینی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہ تھی۔ اس نے بنا کچھ بھی کہے فون بند کر دیا۔ اس وقت اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی تھی۔ پریا کو گھر چھوڑ کر وہ ہسپتال آیا تھا، اسے اینی سے ملنا تھا، اسے اینی کو سمجھانا تھا، جو قدم اس نے اٹھایا تھا وہ غلط تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اینی جیے یا مرے، اسے اس لڑکی سے کوئی مطلب نہ تھا، لیکن اپنے باپ بننے کی خبر نے اسے آج ایک الگ دنیا سے متعارف کروایا تھا۔ اس نے پریا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، بلکہ اس زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا۔ وہ اینی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا، وہ کبھی بھی شاید اس بات کو سمجھ ہی نہ پاتی کہ اس نے غلط کیا ہے۔ آج وہ باپ بننے والا تھا، کل اللہ اسے بیٹی کی نعمت سے نواز دیتا تو کیا کل اس کی اولاد کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ جو کسی کی اولاد کے ساتھ کرے گا وہ کل اس کی اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی بیٹی بھی مہرش کی طرح باغی ہو سکتی تھی۔ ضروری نہیں کہ ہر مہرش کی زندگی میں کوئی داؤد آئے۔ کل اس کی بیٹی بھی لیلا کی طرح سرے محفل بدنام ہو سکتی تھی، کل اس کی بیٹی کی بھی پریا کی طرح ہو سکتی تھی۔ نہیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے سوچ لیتا وہ پریا سے بھی معافی مانگے گا، صرف پریا سے ہی نہیں بلکہ وہ مہرش کی دوست جسے مہرش کی پارٹی میں تھپڑ مارا تھا، وہ اپنی ہر غلطی سدھارے گا تاکہ کل وہ اپنی بیٹی کے سامنے سرخرو ہو سکے۔
آج باپ بننے کی خبر کے سامنے جیسے ایک نئے دامش نے جنم لیا تھا۔ اس نے ہسپتال کے اندر قدم رکھا تو خان صاحب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ شاید انہیں امید نہ تھی کہ وہ یہاں آئے گا ان کی بیٹی کے لیے۔ میں آپ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو کہیں جانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ میرا اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں کہ میں ایک کمرے میں بیٹھ کر اس سے بات کروں۔ آپ رکیں، میں آپ کے سامنے ہی اس سے بات کروں گا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ خان صاحب ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹی اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے اور جنون بھی انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری کنڈیشن، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں اور شاید تمہارے اس قدم پر میں تم سے شادی کرنے کے لیے راضی مند بھی ہو جاؤں، لیکن کیا تم ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار لو گی جس کے دل میں کوئی اور بستا ہو؟ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، کسی اور عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سچ ہے، میری زندگی میں پریا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر میں تم سے شادی کے لیے رضامند ہو بھی جاؤں تب بھی تم میری زندگی میں آنے والی دوسری عورت رہو گی اور شاید کبھی بھی میری محبت نہیں بن پاؤ گی، کیونکہ محبت ایک بار ہوتی ہے اور میں اپنے حصے کی محبت کر چکا ہوں۔ جانتا ہوں تمہارے بابا نے آج تک تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا ہے اور اس خواہش کو بھی شاید تمہاری ضد سمجھ کر پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا ایک الگ بات ہے اور کسی کی محبت کو چھین لینا ایک الگ بات ہے۔ اگر میں تم سے شادی کرتا ہوں تو میری زندگی میں ہمیشہ ایک انچاہا انسان بن کر رہو گی۔ کسی انسان کی زندگی میں انچاہا بن کر رہنا کیا تمہارے لیے قابل قبول ہوگا؟ تم میری زندگی میں زبردستی شامل تو ہو سکتی ہو، لیکن میرے دل میں زبردستی اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتی۔ میری محبت، میری چاہت، میرا سب کچھ میری پریا ہے۔ جسے تم محبت کہہ رہی ہو وہ محبت نہیں، صرف ایک اٹریکشن ہے۔ یہ صرف وقتی احساس ہے جو تم صرف نیٹ پر مجھے دیکھ کر مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اینی خان، محبت دل کے اندر سے پیدا ہوتی ہے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی۔ جسے میں نے پریا کو دیکھا، اسے سمجھنا چاہا، اس سے شادی کی، اسے اپنی زندگی میں شامل کیا اور آج وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، باپ بننے جا رہا ہوں۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ میں اپنی اس خوشی کو اپنی اچھی دوست کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو۔ ہاں اینی، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ میں ایک اچھا دوست ثابت ہوں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ پلیز مت کرو یہ سب کچھ۔ اللہ نے تمہیں زندگی اس لیے نہیں دی کہ تم اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے والدین کو تکلیف دو۔ کل تک جو انسان سینہ تانے کھڑا تھا، آج کیسے بے بسی سے اپنی اولاد کے لیے اولاد انسان کو عرش سے فرش پر لے آتی ہے۔ سچ کہوں تو شاید میں یہاں پر کبھی بھی نہیں آتا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے میرے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنی زندگی جی رہا تھا، ایسے ہی جیتا۔ آج میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے دل میں خوف خدا جاگا ہے، مکافات عمل کا خوف مجھے ڈرا رہا ہے۔ اگر کل میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو شاید وہ میرا کیا کرایا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں چاہتا۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اسے خوشیوں سے جیو۔ کسی اور کے لیے اپنی زندگی برباد کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہارے بابا تم سے محبت کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس کی ایک جھلک دیکھ چکا ہوں اور شاید یہی تمہارے بابا کے بس میں تھا۔ اس سے آگے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں بیوی کے طور پر شامل نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی دوستی دے سکتا ہوں، اور میرا دوست داؤد کہتا ہے کہ میں ایک بہت اچھا دوست ہوں۔ باقی آگے تمہاری مرضی۔ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے دل فریب انداز میں مسکرایا تھا، جو کب سے اسے سن رہی تھی خاموشی سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھما چکی تھی۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، تو پھر میں اپنی اچھی دوست کے ٹھیک ہونے کا انتظار کروں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں خداحافظ کہتے باہر نکل گئے۔ اس کے پیچھے خان صاحب بھی باہر آئے تھے۔ دامش، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، یہاں تک کہ ہر نیوز چینل پر یہ جھوٹی خبر پھیلا دی۔ میں صبح سے پہلے سب نیوز چینل پر آ کر تم سے معافی مانگوں گا اور تمہارا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، شاید زندگی کو ایک بزنس ڈیل کی طرح جینے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں اپنی بیٹی کو زندگی کی ہر خوشی دے سکتا ہوں، لیکن میں بھول گیا تھا میں اپنی بیٹی کے لیے کسی کے دل میں زبردستی جگہ نہیں بنا سکتا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے اس سے معافی مانگ رہے تھے۔ دامش نے مسکرا کر انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ میں غلط نہیں، آپ غلط نہیں ہیں۔ شاید اولاد کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت نارمل سی بات ہے۔ شاید ہر باپ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی حد پار کر جاتا ہے۔ ابھی تک اس لمحے سے واقف نہیں ہوں، باپ بننے والا ہوں، بس اس سوچ نے مجھ میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کون سی کنڈیشن میں ہیں اور آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہماری جو ڈیل کینسل ہوئی ہے وہ پیرس والی، وہ بھی وہیں سے شروع کریں گے۔ وہ ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے جانے کی جلدی تھی، بہت جلدی۔ اسے ایسا وقت آنے والا تھا جب اس کے انتظار میں 2 نہیں بلکہ 3 لوگ ہوں گے۔ جب وہ گھر آئے گا تو کوئی بھاگتا ہوا بابا بابا چلاتا اس کے پاس آئے گا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ جیسے اپنا گھر بنا گئی تھی۔ آنے والے وقت کو لے کر وہ بے حد خوش تھا۔ حویلی جیسے
खुशियों से भरी हुई थी। दादी इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो इज़हार तक नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दादी फिर से जवान हो गई हूँ। और ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर वो पर दादी बनने जा रही थी। और फिर महरिश और दाऊद ने आगे इनकी खुशियों को दोबाला कर दिया था। महरिश ने इनसे अब तक की तमाम तर बदतमीज़ियों की हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, जिसे दादी ने खुशी से माफ़ करते इसे अपने सीने से लगाया था। वो दाऊद जो केस चल रहा था, इस पर भी खान साहब ने सुबह ही सुबह हर न्यूज़ चैनल पर वीडियो जारी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दानिश पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे थे, लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और इस खबर ने जैसे एक बार फिर से हर न्यूज़ चैनल के मुंह बंद कर दिए थे। बातें तो बहुत हुई, लेकिन दानिश ने इस मौजू पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। दादी इस वक्त मुलाजमों के साथ मिलकर घर का सारा सामान चेंज करवा रही थी इनके लिए। इनकी फैमिली ये सारी मुलाजिम थे जो इन्हें सालों से इनके साथ काम कर रहे थे, और सब भी दादी के बहुत ज़्यादा करीब थे, और ख़ासकर रिजवान। दादी महरिश तो तकरीबन रोज़ ही शाम को हवेली में पाई जाती थी, और दाऊद दानिश के साथ सीधा यहीं पर आता था और शाम को महरिश को अपने साथ लेकर चला जाता था। आज वो दोनों जल्दी घर वापस आ गए थे। आजकल तो दानिश वैसे भी रोज़ ही जल्दी घर आ जाया करता था। जब से वो अपने बाप बनने की खुशखबरी मिली थी, इसका दिल कहीं नहीं लगता था। वो लोग अपनी मन मस्तियों में लगे थे, जब अचानक एक मुलाजिम ने आके बताया कि मेहमान आए। दादी ने पूछा कि कौन आए हैं, तो जो नाम वो बता कर गए, वो सब के चेहरों पर स्याही बिखेर गया था। इस वक्त हाल के कमरे में जहांगीर और मिसेस जहांगीर ज़मीन पर दादी के पैरों के करीब इनसे माफ़ी मांगने में मसरूफ़ थे, जबकि दानिश खामोशी से खड़ा था और महरिश अपने बाप को रोते देखकर खुद भी रो रही थी। इन्हें रेहान के बारे में सब कुछ पता लग गया था। कल रेहान और उसके दोस्त रेप केस में बुरी तरह से फंस चुके थे, जबकि हर न्यूज़ चैनल को जैसे एक सुनहरी मौका मिल गया था इन लोगों पर खबरें बनाने का। उन्होंने इनका सारा पुराना अगट्ठा चट्टा भी खोल दिया था, जिसमें एक बहुत बड़े फ्रॉड केस को भी खोल लिया गया था, जो कि रेहान के माँ बाप ने मिलकर किसी के साथ किया था। और अब सब सबूत इन लोगों के खिलाफ थे, तो जल्द ही इन्हें सज़ा भी होने वाली थी। ये सब कुछ जानकर जहांगीर शाह को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी पर एतबार नहीं किया। मिसेस जहांगीर को बहुत अफसोस था जिन्होंने अपनी लाडली बेटी के साथ इतना बुरा रवैया रखा था, लेकिन दानिश ने भाई होने का फ़र्ज़ अदा किया था और इसके साथ खड़ा रहा। छोटी सी बात तो हरगिज़ नहीं थी। वो लोग तो इसके एहसानमंद भी थे। बस करो जहांगीर, कितना रोगे, बस जो हुआ वो भूल जाओ। इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हिम्मत हार जाओ। और जहाँ तक बात महरिश की है, तो इसके नसीब में जो लिखा वो इससे मिल गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम दादा बनने वाले हो, और यहाँ तुम बच्चों की तरह रो रहे हो। वो इन्हें देखते हुए खुशखबरी सुनाने लगी, जिस पर जहांगीर साहब ने बेख्तियार सर उठाकर दानिश को देखा, जो आगे से कुछ नहीं बोला था। वो बिल्कुल खामोश रहा था, लेकिन आज पहली बार इसकी आंखों में इनके लिए कहीं नफरत नहीं थी। खुद बाप बनने के एहसास ने इसे बाप की अहमियत बता दी थी। बहुत बहुत मुबारक हो दानिश, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हें नेक और फरबद्दार औलाद से नवाजे। मैं चाहता हूँ मेरे जैसा हरगिज़ ना हो, मुझ जैसी नाफरमान औलाद किसी इंसान को ना मिले। मैं ना तो एक अच्छा बेटा बन पाया और ना ही एक अच्छा बाप बन पाया। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारने के लिए तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ दानिश, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है बाबा जान। जो गलतियाँ आपसे हुई हैं वो सारी गलतियाँ मैंने भी की हैं। अगर आप एक अच्छे बाप नहीं बन सके तो मैं कौन सा एक अच्छा बेटा हूँ। सब इंसानों से कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, और फिर इन गलतियों को हम सुधारने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ एक कोशिश करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी अना को 4 दीवारियों में बंद कर देते हैं और फिर हमारा बाहर निकलना भी नामुमकिन हो जाता है। आज तक मैंने जो कुछ भी किया, मैं इन सब से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप गलत थे तो ठीक मैं भी नहीं था। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आज तक हमारे बीच में ताल्लुक़ जैसे भी थे, आपको दिल से माफ़ करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे। और जहाँ तक बात माफ़ी की है, तो छोटा मैं हूँ, माफ़ी मांगने का पहला हक़ मेरा है। वो इनके सामने हाथ जोड़ने लगा तो जहांगीर साहब ने फ़ौरन इसे थाम कर अपने सीने से लगा लिया। वो बरसों की ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे, अपने सीने से लगाए। एक बार फिर से वो जी उठे थे, इसे यूँ अपने सीने से लगाए। जहांगीर साहब ने हाथ के इशारे से महरिश को अपने करीब बुलाया, तो वो भागते हुए इनके सीने से आ लगी। इनकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी। आज इसने अपने दिल की तमाम तर गहराइयों से मिसेस जहांगीर को भी माफ़ कर दिया था, और दादी ने भी इन्हें अपनी बहू के रूप में कबूल कर लिया था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का कुछ भी बुरा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और सब कुछ ठीक हो चुका था।
दादी ने इन्हें माफ़ करने की एक शर्त रखी थी कि अब वो इस घर में रहेंगे जहाँ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। जहांगीर साहब को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, वो तो खुशी से अपने माँ के करीब रहने को तैयार थे, जबकि मिसेस जहांगीर भी खुश थी। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। दौलत के लिए वो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रही थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी को देखकर वो बेहद खुश थी, क्योंकि इनके लिए अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा अजीज़ और कुछ नहीं था। कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहने लगी हो, 2 मिनट दे रहा हूँ, छत पर आओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इससे ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा मुझसे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो खुद आ जाओ वरना सबके सामने उठा कर ले आऊँगा। सब आ गए हैं तो लगता है भूल गई हो मुझे, वो बड़े मज़े से फ़ोन करते हुए कह रहा था, जबकि वो आगे पीछे देखने लगी। अभी थोड़ी देर पहले तो वो इन सब के बीच में बैठा हुआ था, अब अचानक वो कहाँ चला गया था। वो खुद भी सबके बीच महफिल में बैठी इन सब की बातों को इंजॉय कर रही थी, लेकिन दामिश की धमकी ने इस पर अच्छा असर दिखाया था। सबके करीब से उठकर वो कब गया वो खुद जान ही नहीं पाई थी। क्या हुआ परिया बेटी, तुम अचानक इस तरह से उठ क्यों गए हो? वो इसे अचानक उठे देखकर मिसेस जहांगीर हैरान हुई थी। अरे मॉम, आप भी ना इस तरह से सबके बीच में सवाल नहीं पूछते। दामिश भाई ने बुलाया है इन्हें छत पर, थोड़ी देर पहले इशारे करके गए थे, लेकिन हमारी बाइबल साहिबा इनके इशारों को देखा तक नहीं, तो अब जाना पड़ेगा ना। जाने दें। मेरी शोहरी बड़ी आवाज़ में बोली। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। वक्त भी तो बहुत हो गया है ना, मुझे क्या पता वो किधर हैं, छत पर हैं या कमरे में, मुझे तो नींद आ रही है। इसने फ़ौरन बहाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन महरिज की शौखी से भरपूर नज़रें इसे अच्छा खासा शर्मिंदा कर गई थी। हाँ तो हम कौन सा कहेंगे कि मत जाओ, जाकर अपनी नींदें पूरी करो। अगर भाई ने करने दी तो, इसने आखिरी जुमला कम आवाज़ में कहा था, लेकिन इसके लबों की बरबराहट ने इसे गौर से देखी थी। वो खामोशी से वहीं से पलट गई और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती छत की तरफ जाने लगी। अल्लाह पाक ने इसकी हर दुआ कबूल कर ली थी। कितनी आसानी से इसे मिल गया था। इम्तहान तो आए थे, लेकिन वो हर इम्तहान में पास होकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना रहे थे। हर दिन के साथ इनकी ज़िंदगी में इनकी मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। हर गुज़रते लम्हे दामिश इसके लिए बेहद हसास होता जा रहा था। दामिश का अंदाज़, इसकी मोहब्बत, इसकी शिद्दत, इसका जुनून, इसका इश्क, इसकी दीवानगी, हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए थी। वो पूरी की पूरी सिर्फ़ और सिर्फ दामिश शाह की थी। इसने छत पर कदम रखा तो दामिश इसी वक्त इसी दीवार के करीब खड़ा था जहाँ इसने कभी इसके सामने अपने जज्बात का इजहार किया था। इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। वो चांद को देख रहा था, पर यह आहिस्ता आहिस्ता बिना आवाज़ पैदा की इसकी तरफ कदम उठा रही थी, लेकिन वो तो जैसे इसकी आहट को बहुत अच्छी तरीके से पहचान गया था। अब अगर तुम मज़ीद थोड़ी सी भी और देर करती तो मैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देता, लेकिन टाइम पर आकर तुमने खुद ही अपने लिए आसानी पैदा कर ली है। इसकी कमर में हाथ डालता वो बिना इसकी तरफ देखे इसे अपने करीब कर चुका था, जबकि इसके अचानक हमले पर या पहले तो परेशान हुए, लेकिन फिर इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आपको कैसे पता चला मैं आ गई हूँ? मैंने तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की, इतनी खामोशी से कदम उठाए थे। इसके लबों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए इससे पूछने लगी, जबकि वो हाथ इसकी कंधे पर रखे वो इसे खुद से दूर करने की हल्की फुल्की मज़ाहमत भी कर रही थी, जो दामिश को रोकने नहीं बल्कि मज़ीद बेकरारियाँ दिखाने पर मजबूर करती। मैं तुम्हें तुम्हारे कदमों से नहीं बल्कि तुम्हारी खामोशी से पहचानता हूँ परिया जान। वो इसके लबों को चूमता हुआ मुस्कुरा कर बोला। अच्छा तो ये बात है, तो फिर मुझे देखना बंद करें और इस चांद को देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। उसका ध्यान अपनी तरफ से हटाते हुए इसका चेहरा बड़ी मुश्किल से चांद की तरफ फेर पाई थी। वो तो तुम्हारा चांद है डार्लिंग, मेरा चांद तो मेरी बाहों में है। अब तुम्हें देखने के बाद और किसी चांद को देखने की तमन्ना नहीं रही, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे मेरे के साथ मसरूफ़ रहने दो। मैं फ़िलहाल किसी और चांद को देखने के मूड में नहीं हूँ। इसके लबों को चूमता इसे अपने करीब कर चुका था, जब परिया ने शर्माते हुए अपना सर इसके सीने में छुपा लिया। दूर आसमान पर चमकता चांद इन दोनों के नए सफ़र पर मुस्कुराता बादलों की ओट में छुप गया था। ख़त्म हो गई यार, मैंने एक ही सांस में बस परी जा रही हूँ। मैंने बीच में 3 दफ़ा पानी भी पिया है, लेकिन आज मैंने नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग किया और आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो आप लोगों को ये नावल कैसा लगा? मेरा तो यार बहुत फेवरेट नावल है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये नावल पसंद है। अपने सारे सब ई बुक्स में से मेरा फेवरेट नावल ये वाला है। मुझे लगता है कि मेरी ये वाली ई बुक सबसे अच्छी थी। और इसके अलावा जो मुझे दूसरी ई बुक है सेकंड पे, वो इश्क दिलबरम है। हाँ, तो अब हम 3rd ई बुक स्टार्ट करेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ कि ईद से पहले करूँ या ईद के बाद करूँ, तो क्योंकि आपको पता है ना कि ईद के कुछ दिन होते हैं बहुत मसरूफ़ होते हैं। और आपको मैं बताऊँ, ईद के चौथे दिन ना मेरे कज़न ब्रदर की शादी स्टार्ट हो जाएगी। तो हाय मसले किधर जाएँ, कोई बात नहीं, हम हल निकाल लेंगे। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इसकी अब नेक्स्ट एपिसोड कौन सी आएगी? अब मुझे भूख भी लग रही है, अब मैं खाना खाने जाऊंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट ई बुक के साथ बहुत जल्द, एक नए सफ़र को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अपनी डायरी को दें इजाज़त और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।